الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، میرے پیغمبر کے دور میں جو میرے پیغمبر سے ملے ہیں ان کے 3 طبقے بنے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے پیغمبر کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن پیغمبر کے گھر کا فرد نہیں ہے، اس کو اصطلاح میں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا ہے، پیغمبر کے گھر کا فرد بھی ہے لیکن پیغمبر کا جزو بدن نہیں ہے، اس کو اصطلاح میں ازواج پیغمبر کہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا ہے، پیغمبر کے گھر کا فرد بھی ہے، پیغمبر کا جزو بدن بھی ہے، اس کو اصطلاح میں آل پیغمبر کہتے ہیں۔ دیوبند والا اصحاب پیغمبر کو بھی مانتا ہے، ازواج پیغمبر کو بھی مانتا ہے، آل پیغمبر کو بھی مانتا ہے۔ ان سب کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ رب کعبہ نے اصحاب پیغمبر کو، ازواج پیغمبر کو، آل پیغمبر کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وصف کیا ہے کہ ان کو جنت کے بدلے خریدا جا رہا ہے؟ رب کعبہ اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کی جان لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جان لیتے ہوئے اگر جان دینی پڑ جائے یہ خدا کے لیے جان دے بھی دیتے ہیں۔ ان کو یاران پیغمبر کہتے ہیں، ان کو اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جمال محمد کا دیدار کیا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رب کا دین پوری دنیا میں پھیلایا ہے، یہی وہ صحابہ ہیں جو پیغمبر کی ہر ادا کے گواہ بنے ہیں، اس لیے کہ میرے پیغمبر فران کی چوٹی پر چڑھے ہیں، دیکھا صحابہ نے ہے، نبی بدر میں ہیں، نبی احد میں ہیں، نبی مکے کی گلیوں میں ہیں، نبی مدینے کے کوچوں میں ہیں، دیکھا صحابہ نے ہے نبی پر آسمانوں سے قرآن اترا ہے، دیکھا صحابہ نے ہے نبی کو دین بیان کرتے دیکھنے والے بھی صحابہ ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے پھر قرآن نہیں رہتا، پھر دین نہیں رہتا، پھر شریعت نہیں رہتی۔ پتہ یہ چلا صحابہ کو ماننا، ان کی تعظیم کرنا یہ عین ایمان ہے، دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے آج کا بے ایمان سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صحابہ پر تبرہ کرتے ہوئے کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، نعوذ باللہ صحابہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، صرف 4 صحابہ باقی رہے تھے۔ کائنات کے لوگوں سنو، رب کعبہ کی قسم اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے پھر میں کہا کرتا ہوں دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ تاریخ کی بات کرتا ہے، تاریخ میں فلانے صحابی نے یوں کہا، فلانے صحابی نے یوں کہا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعظیم کرتی ہے، عمیر ایسی تاریخ کو سینے سے لگاتا ہے، پلکوں پہ سجاتا ہے، لیکن اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی کرے، اصحاب پیغمبر کی شان میں تنقیص کرے، ایسی تاریخ کو میں جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو اصحاب پیغمبر کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا صدیق اکبر کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا فاروق اعظم کو نہ مانے۔ دیوبند والا اسے مانتا ہے جو صحابہ کو مانتا ہے، جو صحابہ کو نہ مانے دیوبند والا اسے نہیں مانتا۔ اس لیے کہ رب محمد نے قرآن کریم میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر بتا دیا او کائنات کے لوگوں، او دنیا والوں، میرے پیغمبر کے صحابہ پر کیچڑ مت پھینکنا، اس لیے کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کو خدا کی رضا کی سند دنیا میں مل چکی ہے اور میرے پیغمبر کے صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر جنتی نہیں، عمر جنتی نہیں، اصحاب پیغمبر جنتی نہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ابو بکر جنتی نہیں، عمر جنتی نہیں، خدا کی قسم پھر جنت کا وجود ہی نہیں ہے، پھر جنت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کائنات کے بدترین لوگوں ہم تم سے کہتے ہیں صحابہ پر تبرہ بازی چھوڑ دو، ورنہ ہم غلامان صحابہ انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ اس لیے اگر جنت کے طالب ہو، ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، پھر صحابہ اکرام کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ میں ان آخری الفاظ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر تو طالب ہے جنت کا پھر تھام پلہ صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔